بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. حاضرین مجلس، ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم لوگ موسم سرما سے گزر رہے ہیں. موسم سرما کی اہمیت قیام اللیل اور نفلی روزوں کی مناسبت سے بڑھ جاتی ہے. ہم میں سے کسی کے علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ موسم سرما میں دن چھوٹا اور راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتا ہے اور رات لمبی ہونے کی وجہ سے رات کے آخری پہر میں جاگ کر کے تہجد کے نماز قیام اللیل کا اہتمام کر سکتا ہے. تو رات چھوٹی ہونے اور رات لمبی ہونے اور دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے موسم سرما کی بڑی اہمیت ہے. سلف صالحین اس کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے اور اس موسم کے آمد سے اس موسم کی وجہ سے خوش ہو جایا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول منقول ہے کہ مرحبا بالشتاء، موسم سرما کا استقبال ہے. تنزل فیہ البرکہ، اس موسم میں برکت کا نزول ہوتا ہے. اور کہا لیلہ طویل لیلہ قصیر یصومہ لیلہ طویل یقومہ ونہارہ قصیر یصومہ. راتیں لمبی ہوتی ہیں کہ انسان اس میں تہجد کا اہتمام کر پائے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے کہ انسان اس میں قیام روزہ رکھنے کا اہتمام کر پائے. اسی طریقے کی اور بھی باتیں بہت سے اہل علم سے منقول ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کو اس موسم سرما میں ان دونوں عبادتوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس موسم میں دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے انسان کو دن میں روزہ رکھنے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، جو دقت اور پریشانی سال کے دیگر مہینوں میں رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. نہ تو بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی پیاس کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بلکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ روزہ رکھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو غنیمہ باردہ کہا ہے، یعنی کہ انسان کو روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے وہ اس مہینے میں اس کو بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا یہ غنیمہ باردہ ہے، ٹھنڈا غنیمت ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ انسان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، اور اس کے باوجود انسان جو روزے کا ثواب ہے بہت ہی آسانی سے وہ حاصل کر لیتا ہے. تو گویا کہ روزے کی جو فضیلت شریعت میں بتلائی گئی ہے اس کو انسان بہت ہی آسانی سے پا لیتا ہے. اسی لیے کہا کہ یہ تو بغیر مشقت کے، بغیر دشواری کے، بغیر پریشانی کے انسان روزے کے ثواب کو سے بہرور ہوتا ہے، مستفید ہو جاتا ہے. تو کہا کہ یہ ایسی بات ہے کہ انسان کو گویا کہ مال غنیمت بغیر کسی دشواری کے حاصل ہو گیا ہو اور بغیر کسی پریشانی کے اس کو یہ دولت نصیب ہو گئی ہو. اسی لیے کہا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردۃ، یا اس کے برعکس الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء. رمضان کا موسم سرما میں جیسے کہ شروع میں یہ بات ابھی بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے تہجد کا اہتمام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر انسان عشاء کی نماز کے بعد بغیر تاخیر کے فوراً سو جائے تو انسان کو جتنی ضروری نیند ہے وہ آخری وقت تک پہنچنے سے پہلے وہ نیند پوری ہو جاتی ہے، اور آخری وقت میں انسان کے لیے تہجد کا اہتمام کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے.
اور یہ آسانی دیگر مہینوں میں ہو نہ ہو اس مہینے میں ضرور ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جیسے کہ ابھی ہم نے سنا ہمارے اسلاف اس مہینے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے اور اس کی آمد سے بہت ہی زیادہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ قیام اللیل ہی سے متعلق اور مزید باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام اللیل یا تہجد شریعت کی نگاہ میں بہت ہی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ یہ عظیم طاعت ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ انسان رات کے آخری حصوں میں، رات کی تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن و احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قیام اللیل کی بڑی فضیلتیں بتلائی گئی ہیں، بہت زیادہ جو ہے اس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، اس کے بہت سے ثواب بتلائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہیں قرآن مجید میں متقین کے، اور کہیں اللہ رب العالمین نے قیام اللیل کے ذریعے سے، تہجد کے اہتمام کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں کی تعریف کی ہے۔ سورہ سجدہ میں ہم سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوا کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے مؤمن بندوں کی، اپنے نیک بندوں کے صفات یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ آخری پہر میں اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوا کرتے ہیں۔ کرتے کیا ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اور کہا اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں دے رکھا اس سے خرچ کرتے ہیں، اور کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی خاطر کیا تیار کر رکھا ہے ان کے نیک اعمال کے بدلے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نیک بندوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے، نیک بندوں کی جو تعریف کی ہے، اس تعریف میں دو بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک سب سے پہلے جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ قیام اللیل کا اہتمام ہے، کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو قیام اللیل کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، جس کا فائدہ اس انسان کی ذات کو ہوتا ہے، اس انسان کو ہوتا ہے۔ اور دوسری جو صفت بیان کی گئی ہے، دوسرا جو وصف بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دے رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور مما رزقناهم ينفقون۔ اور یہ نفع کیا ہے؟ یہ فائدہ، یہ متعدی فائدہ ہے کہ عبادت کا پہلا فائدہ انسان کو ہو رہا تھا، تہجد کا فائدہ اسی شخص کو ہو رہا تھا، لیکن دوسرا جو وصف بیان کیا گیا ہے، دوسری جو صفت بیان کی گئی ہے، اس کا فائدہ اس انسان کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بھی ہو رہا ہے، کہ معاشرے کے افراد، اپنے معاشرے کے افراد کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے ایسے صدقہ و خیرات سے۔ اور آخر میں اللہ نے کہا کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے قیامت کے دن کیا جو ہے، کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی خاطر تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ متقی یا نیک بندوں کے جو اوصاف اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، ان میں سے سب سے اہم صفت جو بتلائی ہے وہ تہجد کا، قیام اللیل کا اہتمام ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قیام اللیل کا اہتمام کرنا متقین کے علامت بتلایا ہے، کہ متقی بندے، اللہ سے ڈرنے والے بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جو قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ کے متقی بندے جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اللہ نے انہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو لے رہے ہوں گے، یقیناً وہ اس سے پہلے نیک تھے، نیکی کرنے والے تھے۔ آگے اللہ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے متقی بندے راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی بیان کرتے تھے۔
اس آیت میں غور کیجئے یا ان آیات میں غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندوں کی، اب خود سے ڈرنے والے بندوں کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ لوگ رات کے آخری پہر میں جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ قیام اللیل کیا ثواب اور قیام اللیل کی اہمیت ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ مومن کے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، اگر بندہ مومن قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، یہ بندہ کے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد شرف المؤمن قیام اللیل، کہ مومن کے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ مومن قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ وعزہ استغناءہ عن الناس، اور اس کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز نہ کرے، بلکہ جو ہے استعفاف اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو یوں نہ رکھے، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ تو اس روایت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا ایک بندہ مومن کے لیے بڑی ہی شرف کی بات ہے، بڑی ہی عظمت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے متعدد روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر نماز ہے۔ قیام اللیل کا اہتمام کرنا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد روزوں میں محرم کے مہینے کے روزے رکھنا یہ گویا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم اور سب سے افضل روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے رات کی نمازوں کا اہتمام کرنا فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز سب سے افضل ہے، زیادہ فضیلت والی نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرض نمازوں کے علاوہ جس نماز کو زیادہ فضیلت بخشی ہے، جس نماز کی زیادہ اہمیت بتلائی ہے، وہ قیام اللیل ہے، وہ تہجد کا اہتمام ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، رات میں گویا کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ سب سے بہتر نماز ہے، سب سے افضل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو گویا کہ انسان فرض نمازوں کا اہتمام تو کرتا ہی ہے، ایک بالغ اور ایک مکلف انسان پہ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا تو ضروری ہی ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن واقعی ایک انسان اگر فضیلت کو پانا چاہتا ہے تو جہاں وہ دیگر نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اسے اس بات کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کم سے کم رات میں اٹھ کر کے 2 ہی رکعت صحیح اللہ رب العالمین کے لیے قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، نماز کے بعد فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز جو ہے یہ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل دخول جنت کا ذریعہ ہے کہ انسان قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت تک لے جائے گا، اس کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے سلسلے میں ہم وہ مشہور حدیثیں بارہا سنتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سلام کو آپس میں عام کرو، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو آپس میں عام کرو، واطعموا الطعام، اور جو ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور کہا وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھو۔ جس وقت جو ہے عموماً لوگ جو ہے سوتے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے بجائے جو ہے نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی خاطر عبادت کرنے والا، اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت کم سے کم نماز پڑھنے والا ایسا شخص ہوگا جس کے اندر اگر یہ اوصاف جمع ہو جائیں، جس کے اندر یہ خوبیاں جمع ہو جائیں، جس کے اندر یہ صفات جمع ہو جائیں، تو ایسے شخص کو یہ صفات جنت تک لے جائے گی۔
تدخلوا الجنت بسلام، تم لوگ نہایت ہی اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام اللیل کی ترغیب دلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے قیام اللیل کا اہتمام یہ صالحین کا کام ہے، صالحین کا کام ہے، چاہے اس امت کے صالحین ہوں یا اس سے پہلے کے جو امتیں گزر چکی ہیں اس امت کے نیک لوگ ہوں، تمام ہی صالحین اس بات کا خصوصی اہتمام کرتے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے کم سے کم 2 رکعتوں کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں اپنے اوپر جو ہے قیام اللیل کو لازم کر لو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا، رات کی نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ ہر زمانے کے نیک لوگوں کا کام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی فائدہ بتلایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ نماز تم کو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب کر دے گی۔ اور فرمایا وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ نماز ایسی نماز ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اور کہا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ نماز تمہیں گناہوں سے روکے گی۔ اس روایت میں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام اللیل کے اہتمام کی خاطر یہ بھی بتلایا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ہر زمانے میں اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہا کہ دأب الصالحین قبلکم، آپ سے پہلے کے جو امتیں تھیں اس امت کے لوگوں میں جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے اس نماز کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے۔ جب سابقہ امتوں کے لوگ خصوصیت کے ساتھ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کو بھی بدرجہ اولا اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مزید اس روایت میں 3 فائدے، 3 فضائل اور بھی بتلائے کہ یہ نماز آپ کو اللہ رب العالمین کے بہت ہی زیادہ قریب کر دے گی، اور کہا کہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گی اور آپ کو مستقبل میں گناہ کے کام کرنے سے روکے گی۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک نماز انسان کو برائیوں سے اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ تو گویا کہ یہ اور اس طرح کے متعدد فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں جو قیام اللیل کرنے والوں کی اہمیت اور اس عبادت کی فضیلت کو بتلاتی ہے کہ اس طریقے کی متعدد روایتیں آپ نے سنی ہیں۔ قیام اللیل کا اہتمام ہمیں اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس لیے بھی قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً محبت بھی کرتے ہیں، تو لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہمیں بھی اس عبادت کی انجام دہی کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کسی سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، کیسی جو ہے لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو قیام اللیل کا اہتمام کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھے ہوئے آپ رات کو جو ہے قیام کیجئے مگر تھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ آپ راتوں کو تہجد کا اہتمام کیجئے، راتوں کو اٹھ کر کے اپنے رب کی جو ہے عبادت کیا کیجئے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ رات کو اٹھیں اور اللہ کے لیے نماز پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے زائد حق ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ ان دونوں آیتوں میں غور کیجئے تو دونوں آیتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قیام اللیل کا خصوصی حکم دیا ہے اور قیام اللیل کے خصوصی اہتمام کی تعلیم دی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اگر قیام اللیل کا حکم دے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا کس قدر اہتمام کرتے، کیسی پابندی کرتے اور بڑی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہم میں سے اکثر کے علم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرتے تو ایسی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کھاتے ہوئے یا آپ کی اس قدر عظیم محنت کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس قدر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے حالانکہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کے اگلے گناہوں تو بھی پچھلے گناہوں تو بھی سب گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے ہیں، آپ گویا کہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اتنی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ کہ اگر اللہ رب العالمین نے میرے سابقہ اور جو ہے آنے والے اگر جو بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں مجھ سے ان تمام گناہوں کو معاف تو گویا کہ اس کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا رہوں، میں اللہ رب العالمین کی جو ہے عبادتوں میں لگا رہوں اور اسی کے لیے گویا کہ میں اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیا کرتا ہوں۔ غور کیجئے کہ ایک نبی جس کے گناہ سب معاف کر دیے گئے ہوں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں، اس کے باوجود آپ کے تہجد کے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے پیر جو ہے سوج جایا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پیر کا سوجنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ورنہ انسان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے اگر قیام اللیل کر لے، تہجد کی نماز کا اہتمام کر لے تو اس کے پیر نہ سوجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جب سوج رہا ہے تو معنی یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ رہ گیا یہ بڑی لمبی نماز کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، کتنی مقدار ہو سکتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک اس کا نمونہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کا میں نے اہتمام کیا، میں نے تہجد کا اہتمام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی اور آپ تلاوت کیے جا رہے ہیں تو میں اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں پڑھیں گے اور پہلی رکعت جو ہے ختم ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیے جا رہے 100 آیتیں بھی ختم ہو گئی لیکن آپ کی تلاوت رک نہیں رہی ہے، آپ کی تلاوت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، آپ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، گویا کہ 100 آیتوں سے زیادہ ایک ہی رکعت میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پہلی رکعت میں ختم کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ پہلی رکعت سورہ بقرہ کے ختم ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت ختم ہو جائے، لیکن سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت ختم نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے ختم ہونے کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع کر لی، سورہ نساء بھی گویا کہ ختم کر لیا، سورہ نساء پہ بھی اکتفا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر لی۔ آپ کو اندازہ لگائیے کہ اگر آپ ان ساری صورتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری صورتیں تقریباً 5 سے 6 پارے پر جو ہے پھیلی ہوئی ہیں، سورہ بقرہ ہو، آل عمران اور سورہ نساء، یہ 5 پارے سے زائد بنتے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں اتنی زیادہ صورتوں کی تلاوت کی ہے، اتنی زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ یہ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لمبی نمازیں تہجد میں پڑھا کرتے تھے، اور چونکہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی پڑھا کرتے تھے، اس لیے بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جو دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے وہ دعائے استفتاح عام نمازوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور وہ دعائے استفتاح بڑی ہی لمبی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی سے لمبی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ قرات کر سکے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں، اللہ کے حکم کو تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جس کی مقدار اس روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً 5 پارے کی تلاوت بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک رکعت میں کیا ہے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی نماز، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ آپ نے جو فضائل سنے، ہم نے جو فضائل سنے، یہ تو فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتوں کو بتلائے ہیں، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، کسی کی تخصیص کے بغیر
ہر امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے، یہ فضائل بتلائے ہیں کہ ہر امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اس نماز کا اہتمام کرے، اس کو کم سے کم جو ہے 2 رکعت ہی سے ہی پڑھنے کی کوشش کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح اتنی لمبی نماز پڑھے، اس لیے کہ آگے بعض روایتیں ایسی بھی ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 10 آیتوں کے ذریعے سے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہو، ایسے شخص کا نام غافلین کے فہرست سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جو ہے 10 آیتوں کے ذریعے سے بھی، 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے بھی قیام اللیل کا اہتمام کر سکتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح وہ لمبی لمبی قرات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کا خصوصی نام لے کر کے بھی آپ نے تہجد کی اور قیام اللیل کی ترغیب دلائی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا ہی بہترین آدمی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا نام لے کر کے بتلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ترغیب صرف انہی کے ساتھ خاص ہے، بقیہ جو روایتیں ہمارے ساتھ گزر چکی ہیں اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تہجد کی نماز تمام امتیوں کے لیے کس قدر آپ نے ترغیب دلائی ہے، کتنے زیادہ آپ نے ثواب بتلائے ہیں۔ آپ نے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ترغیب دی، انہیں اس بات کی طرف متوجہ کروایا کہ آپ کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، تو صحابی کی کیا حالت ہو گئی، صحابی کا کیا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے فرزند سالم کہتے ہیں کہ بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تہجد کا اس قدر اہتمام کرنے لگ گئے کہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے، بہت کم جو ہے سویا کرتے تھے، اور بکثرت آپ راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان سارے فضائل کے ساتھ اس نماز کی ہر بندہ مومن کے دل میں ایک بڑی اہمیت ہے، ایک خاص مقام ہے۔ تہجد کے اہتمام کا ہر بندے کے دل میں کہیں نہ کہیں خواہش ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ عمل اس قدر عظیم عمل ہے، اس قدر جو ہے ثواب والا عمل ہے، اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ عملی کوشش بھی ہونی چاہیے، اور ایسی خواہش بھی ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے اسباب اپنائیں، اس کے لیے ہم طریقہ اختیار کریں کہ کیسے ہم اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یا زندگی میں جب ایسے موقع نصیب ہو، یا ایسی جب راتیں یا ایسا موسم ہمیں ملے، تو ہمیں ضرور اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس نماز کو کم سے کم 2 رکعتوں کا ہی اہتمام کریں۔ بالخصوص جیسے کہ ہم نے ابتدا میں آپ سے کہا کہ اس موسم میں راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہر انسان کے بس کی بات ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد اگر فوراً سو جاتا ہے تو رات کے آخری پہر میں جاگنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ آذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور جو ہے وضو کریں، نماز پڑھیں، اپنی ضروریات کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، یہ وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر صادق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر کے طلوع فجر صادق کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس بیچ میں اگر انسان کہیں بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرے تو گویا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنے والا میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن تہجد کی نماز کا جو سب سے بہتر وقت ہے، سب سے افضل وقت ہے، وہ رات کا آخری پہر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا آخری پہر ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور آسمان دنیا پر جب اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں تو گویا کہ اس وقت تہجد کا اہتمام کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، کہ رات کا جب آخری تہائی باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، میں یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے میں اس کی دعائیں کو قبول کروں، میں یسألونی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے میں اس کی مراد پوری کروں، میں یستغفرنی فاستغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔
تو اس روایت کی روشنی میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رات کے آخری پہر میں تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے نازل ہونے کا وقت ہے آسمان دنیا پر، اور اللہ رب العالمین اس وقت خصوصی طور پر انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، انسان کی مانگ پوری کرتے ہیں، انسان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو جو وقت اس قدر عظیم ہو، انسان کو اس عظیم عمل کی ادائیگی کو بھی اسی عظیم وقت پہ کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی رات کے آخری پہر میں تہجد کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں انسان کا ذہن و دماغ بالکل فریش ہوتا ہے، انسان کی عبادتوں میں جو عمل خلل ڈال سکے انسان ویسے عمل سے پاک ہوتا ہے، انسان کو اس قدر خیالات ستاتے نہیں جس کی وجہ سے انسان کی نماز میں خلل واقع ہو، بلکہ بالکل وہ یکسو ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ اس وقت عبادت انجام دے سکتا ہے۔ اور آخری پہر میں اس لیے بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بسا اوقات انسان کو نفلی عبادتوں کی انجام دہی سے ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، دکھاوے کا شبہ ہوتا ہے۔ یہ شبہ اس وقت اس عبادت کو انجام دینے سے یہ شبہ مفقود ہوتا ہے، کیونکہ رات کے آخری پہر نیند کی وہی شخص قربانی دے سکتا ہے، رات کے آخری پہر جاگ کر کے عبادت وہی شخص کر سکتا ہے جسے اس بات کی فکر ہو کہ اس کی عبادت ضائع نہ چلے جائے، اس کی عبادت میں اخلاص پیدا ہو، اس کی عبادت ریاکاری سے دور رہے، وہی شخص اس کی قربانی دے گا۔ تو وہ کہ رات کے اس پہر میں انسان ریاکاری سے بھی دور ہوتا ہے اور انسان نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ لہذا آخری یہ جو پہر ہے، اس پہر میں انسان کو اللہ کے لیے تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر انسان عملاً تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے تو شریعت نے ہمارے لیے کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں، کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں جس کی وجہ سے انسان تہجد کا ثواب پا سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان عملاً نماز نہیں پڑھ پایا، رات کے آخری وقت میں جاگ کر کے تہجد کا اہتمام نہیں کر پایا، تو گویا کہ بعض اعمال ایسے بتلائے گئے شریعت میں جو انجام دینے کی وجہ سے انسان کو تہجد کو پڑھنے کے برابر ثواب مل سکتا ہے۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کو ایسی صورت میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آدمی عشاء کی نماز باجماعت اہتمام کرتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو گویا کہ ایسے شخص کو رات بھر قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب حاصل کر لیا، اور جو شخص فجر کی نماز بھی باجماعت اہتمام کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری رات قیام کرنے کا ثواب پا لیا، پوری رات قیام کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ تو گویا کہ اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے انسان تہجد کا ثواب پا سکتا ہے، تہجد کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو تہجد کا ثواب اس عمل سے بھی مل سکتا ہے کہ ہمیں ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بتلایا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ الآیاتانی من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو انسان رات میں اس کو پڑھے، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی کس سے ہو جائیں گی؟ کفتاہ کا کیا معنی ہے؟ اہل علم نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیتیں انسان کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھیں گی، انسان کو شیطان کے شر سے بچائیں گی۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا کہ ان دونوں آیتوں کا پڑھنا انسان کے لیے تہجد کے بدلے کافی ہو جائے گا، یعنی ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے انسان کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اگر سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو روزانہ رات میں پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہمیں اس سے شیطان کے شر سے بھی حفاظت مل جائے گی اور ہمیں قیام اللیل کرنے کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔
قیام اللیل کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے معاون معاملہ ہے، یعنی سب سے وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے انسان کو قیام اللیل کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے، وہ ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے، وہ یہ کہ انسان عشاء کے بعد فوراً سونے کا اہتمام کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی ضروری بات نہیں ہے، تو گویا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اکثر جو ہے فوراً سونے کا اہتمام کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو بھی ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے، کہ اگر آدمی عشاء کی نماز سے پہلے سو جائے گا تو اس کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے گی، یا اگر وہ عشاء کی نماز کے لیے جاگ بھی گیا تو اس قدر نشاط کے ساتھ، اس قدر چستی کے ساتھ عشاء کی نماز ادا نہیں کر پائے گا جس قدر نشاط اور چستی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ اور اگر عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری باتیں کرتا رہے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ باتیں لمبی ہو جائیں گی، بہت رات تک جاگنے پڑیں گے، اور اس کی وجہ سے انسان کے لیے تہجد کے وقت جاگنا مشکل ہو جائے گا، اس کی وجہ سے انسان کو فجر کی نماز باجماعت کا اول وقت میں اہتمام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو گویا کہ سب سے اہم اور سب سے معاون جو چیز تہجد کے لیے ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جانا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ انسان کو آپس میں ایک دوسرے سے متعاون ہونا چاہیے، تہجد کے سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، بالخصوص زوجین کا، بالخصوص میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کر سکے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ اپنی اہلیہ کو بھی جگاتا ہے، اور وہ جاگنے سے اگر انکار کرتی ہے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑک دیتا ہے تاکہ گویا کہ وہ جاگ جائے اور نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس خاتون پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے اور تہجد کا اہتمام کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اگر وہ شخص جاگنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے۔ تو گویا کہ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زوجین کو، میاں بیوی کو بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کر سکیں اور مل جل کر کے دونوں جو ہے نماز پڑھیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی نے دوسری فضیلت بتلائی ہے کہ اگر زوجین آپس میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے میاں بیوی کا نام اللہ کا کثرت سے نام لینے والوں مرد اور کثرت سے نام لینے والی عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ روایت اس آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو خاتون اور جو مرد آپس میں اس طریقے کے مدد کرتے ہیں اور اٹھ کر کے آپس میں ساتھ مل کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں لکھ دیتا ہے، یعنی اللہ کا بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ یاد کرنے والے خاتون کے فہرست میں ان دونوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا کہ جو آدمی کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو اور جو خاتون کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے گناہوں کی معافی اور بہت ہی بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی اس عبادت کا اہتمام کرے اور اپنے گھر والے کو بھی اس عبادت کے اہتمام کی طرف توجہ دلائے۔ تہجد کی نماز جس کو پڑھنے کی عادت ہے، قیام اللیل کو کرنے کی جس کی عادت ہے، اگر واقعی کبھی تہجد کے اہتمام کی وجہ سے اور وہ جاگ نہیں پاتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ وہ رات کے بجائے دن میں اس نماز کے قضا کے اہتمام کر سکتے ہیں، رات کے بجائے وہ دن میں ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی تھکان کی وجہ سے تہجد کا اہتمام رات کے آخری پہر میں نہیں کر پاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے، جو شخص تہجد کی پابندی کرتا ہے اور وہ اہتمام کے باوجود اٹھ نہیں پایا، اس کی نیت تھی کہ وہ رات کو اٹھ کر کے اللہ کے لیے تہجد کا اہتمام کرے گا لیکن اٹھ نہیں پایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے،
یہ اللہ کا فضل ہے۔ لہٰذا ہر شخص کی یہ نیت ہونی چاہیے، ہر شخص کی یہ نیت ضرور ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرے گا، یہ نیت کر کے سو جائے۔ اگر وہ جاگ جاتا ہے تو تہجد کی نماز پڑھ لے گا، اور اگر جاگ نہیں پایا تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کے اچھے نیت کی وجہ سے، اس کے درست اور سچے نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا کم فضیلت ہے۔ لہذا ہر انسان کو نیت کی وجہ سے بھی بسا اوقات عمل کیے بغیر ثواب کا انسان حقدار ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم نیت کر کے سویا کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں ضرور آخری پہر میں اٹھنا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اٹھ گئے تو انشاءاللہ اللہ کی ضرور عبادت کر لیں گے، اور اگر آپ اٹھ نہیں پائے تو اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو قیام اللیل کا ثواب آپ کے حق میں لکھ دیں گے۔ قیام اللیل کی بڑی فضیلتیں ہیں جیسا کہ ہم نے سنا، اور اس عمل کا بڑا فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس عبادت کا الگ ہی اثر ہوتا ہے، انسان کے دل پہ، انسان کے ظاہر پہ بھی اس عبادت کا اثر ہوتا ہے کہ انسان تر و تازہ ہوتا ہے، وہ حشاش بشاش ہوتا ہے کہ وہ اس عبادت کی وجہ سے، اس وقت اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اور قیامت کے دن بھی اس کا فائدہ ضرور ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے فرض نمازوں کا حساب کریں گے، اللہ رب العالمین فرض نمازوں کے بارے میں دیکھیں گے، اور انسان کے فرائض میں اگر کوتاہی ہوئی ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ان نفل عبادتوں کے ذریعے سے ہی، ان نفلی نمازوں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے فرض نمازوں میں ہونے والی کمی اور کوتاہی کو پورا کر دیں گے۔ تو کیا ہم میں سے ہر شخص کی نماز 100% تو ہے نہیں، کہیں نہ کہیں ہماری نمازوں میں بہت سے خلل واقع ہوا کرتے ہیں، تو ہمیں جہاں دیگر نفل نمازوں کے اہتمام کی فکر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، وہیں ہمیں اس بات کی ضرور فکر ہونی چاہیے کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور اپنی فرض نمازوں میں ہونے والی کمی اور کوتاہی کی اس نماز کے ذریعے سے بھی تلافی کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو دیگر فضائل ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ لہٰذا ہر شخص کی یہ فکر ہونی چاہیے، ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں وہ متعدد نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء میں ضرور اس نماز کی فکر ہونی چاہیے، تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی بہترین موقع ہے، بہت ہی اچھا موسم ہے، جہاں راتیں لمبی ہوتی ہیں تو انسان کی نیند پوری ہونے کی وجہ سے رات کے آخری حصے میں اس کے لیے جاگنا آسان ہوتا ہے۔ لہذا جاگنے کی کوشش کریں، اور کم سے کم اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔